بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابدین وائس کے معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور عبادات۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی بے مثل تھی۔ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی گئی، کبھی اس کے دینے سے انکار نہیں کیا، یہاں تک کہ بعض دفعہ کپڑے بھی اتار کر دے دیتے۔ رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات آندھی کی طرح ہوتی تھی۔ ایک آدمی نے دو پہاڑوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیڑ بکریاں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دی۔ اس نے اپنی بستی میں جا کر کہا کہ بھائیو، جلدی مسلمان ہو جاؤ، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے اور اتنی خیرات کرتے ہیں کہ اپنی تنگی کا بھی خیال نہیں کرتے۔ حنین کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے اونٹ اور گھوڑے اور بکریاں غنیمت میں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب اللہ کے واسطے غریبوں کو دے دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دلا کر وہاں سے لوٹے، راستے میں گنوار لوگ لپٹ گئے اور مانگتے مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اتار لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا کہ بھائیو، تم میری چادر تو دے دو، اللہ کی قسم اگر اس وقت میرے پاس اس جنگل کے درختوں کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو سب تم کو دے دیتا، پھر تم مجھ کو دل کا کمزور نہ پاتے۔ اس جنگل میں بے شمار درخت تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 90,000 درہم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دم اللہ کے واسطے خیرات کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان رکھتے تھے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے، دعائیں بہت مانگتے، نماز خوب دل لگا کر پڑھتے اور ارشاد فرماتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تہجد کی نماز میں اتنی دیر کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ نفل روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رکھتے اور جمعے کے دن کا روزہ بہت ہی کم چھوڑتے۔ قرآن پاک بہت پڑھتے اور اللہ کی محبت میں روتے اور قاریوں سے پڑھوا کر سنا کرتے۔ اپنے گھر والوں کے حقوق بڑے احتیاط سے ادا کرتے، یہاں تک کہ 9 بیویوں کی موجودگی میں بھی کسی کی حق میں فرق نہ آنے دیا اور ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے اور سب کو خوش رکھتے، ذرہ بھر کسی کی حق میں کمی نہ آنے دیتے۔ باری باری بڑے انصاف کے ساتھ ہر بیوی کے یہاں تشریف لے جاتے، اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتے اور ان کے حق ادا کرتے۔ حق پرستی اور انصاف کا یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جاری کرنے میں اپنا ہو یا غیر کسی مجرم کی رعایت اور لحاظ نہ کرتے، یعنی شرعی سزا دیتے، رحم نہ کرتے۔ حق بیانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی شیریں تھی کہ زبان پاک سے گویا پھول اور موتی جڑ رہے ہیں۔ معمولی سی بات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بڑے بڑے معنی رکھتا تھا، الفاظ کم اور مطلب بہت زیادہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش بیانی سے عربی لوگ جو پرلے درجے کے جاہل اور ہٹ درم تھے، چند روز میں حیوان سے انسان بن گئے، یہاں تک کہ عرب کے بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تابعداروں کو دین و دنیا کا بادشاہ بنایا اور بڑے بڑے کافر بادشاہوں کو تخت حکومت سے گرایا اور ان کی جگہ غریبوں کو بٹھایا۔ عرب لوگ جو کہ خوش بیانی میں بڑے مشہور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش بیانی کے سامنے عاجز اور ناقص ہوئے۔ زبان مبارک ایسی میٹھی کہ دشمن بھی غلام بن گئے۔ مہمان نوازی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر اور بے مثل تھی۔ مسلمان ہو یا بے ایمان، ہر ایک مہمان کی بہت خدمت کرتے اور ارشاد فرماتے کہ مہمان کی خدمت اور خاطر کرنا دین اسلام کی نشانی ہے۔ ایک دفعہ 4 کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی خدمت کی۔
अच्छी तरह खिलाया पिलाया और इनकी आराम के लिए बिस्तर बिछवा दिया। रात को इनमें से एक को बदहजमी हो गई और बिस्तर पर ही गंदगी निकल गई। इसके साथियों ने कहा, ये तो बड़ी जिल्लत की बात है और ना मालूम हमारे साथ क्या मामला हो, चल भाग निकलो। इसी वक्त चले गए और एक हार सोने का भूल गए। वो इसको लेने के लिए फिर आए तो क्या देखते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बिस्तर को धो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हार दे दिया और फरमाया, भाइयों, क्या तुम में से रात को किसी को कुछ तकलीफ हो गई थी? मुझे तुम्हारी तकलीफ से रंज पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मेहरबानी और मेहमान नवाजी देखकर उन्होंने कहा कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल है और कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और सच्चे दिल से मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, ए सच्ची नबूवत तेरी शान अजीम। नबूवत का दावा करने वाले दज्जालों, लोगों को लूट लूट कर खाने वालों, खुदा के कहर से डरो और ए झूठे नबियों के मानने वालों, तौबा करो। खातिमुल अनबिया महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्म करो, खुदा की पकड़ से बचो, बेईमानों को छोड़ो। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी नासिर हो।